اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صلوات پڑھنا سامعین محترم، ابھی تک کی گفتگو اور آج کی آخری گفتگو کوشش کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں اپنی کجمج بیانیوں کے ذریعے باتیں پہنچا سکوں۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ان اشرف المخلوقات میں ہم نے تاریخ کے آئینے میں کچھ مناظر دیکھے جہاں کچھ قوموں کا عروج ہوا اور اس کے بعد زوال ہوا، کچھ قومیں اٹھیں اور اس کے بعد ڈاؤن ہو گئیں، رائز اینڈ فال، اپس اینڈ ڈاؤن، عروج و زوال، یہ تاریخ کے نہا خانوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ بہت سی قومیں وہ تھیں جو بہت ترقی پر پہنچیں، کئی 100 سال تک انہوں نے حکومتیں کی، لیکن جب وقت کا پہیہ گھوما تو پھر زوال پذیر ہو گئیں۔ اگر وہ قومیں جو مادی بنیادوں پر قائم ہوئی تھیں اور مادی بنیادوں کی وجہ سے ختم ہو گئیں، ان کے عروج و زوال کی بات کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ یہ قومیں مادی تقاضوں کو تو پورا کر رہی تھیں مگر روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی تھیں، لہٰذا وہ قومیں برباد ہو گئیں، تاراج ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ لیکن کچھ قومیں کہ جن کی گارنٹی اور جن کی ضمانت پروردگار عالم نے لی تھی کہ ہم تمہیں سربلندی عطا کریں گے، تمہیں کامیابی و کامرانی عطا کریں گے، اگر آج وہ قومیں اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے دنیا میں تگ و دو کرتی ہوئی نظر آئیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ جن کی ضمانت، جن کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم، اپنے دور کی سب سے عظیم اور بافضیلت قوم بنی اسرائیل کہ جسے پروردگار عالم قرآن میں تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالمین پر اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی۔ اور بات عالم اسلام کی آ جائے تو وہ قوم کہ جسے قیامت تک کے لیے سربلند ہونا چاہیے تھا، جسے کامیاب ہونا چاہیے تھا، جسے سرفراز ہونا چاہیے تھا، پروردگار نے جس کے لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبرانا نہیں، دل چھوٹا نہ کرنا، پژمردہ نہ ہونا، ان قریب تم پوری کائنات پہ چھا جاؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بزرگ رہو۔ لیکن آج ہم عالم اسلام کا حال دیکھ رہے ہیں، وہ کون سے کازز ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ریزنز ہو سکتے ہیں، وہ کیا اسباب و علل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے جن قوموں کی ضمانت لی تھی وہ قومیں بھی ڈاواڈول نظر آتی ہیں، اپنے وقار کو کھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، گرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں
چاہے وہ توریت کے 10 کمانڈمنٹس ہوں کہ جہاں پروردگار عالم نے فضیلت دینے کے ساتھ ایک کیوننٹ، ایک عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو یہ 10 وہ عہد ہیں، یہ 10 میثاق ہیں، یہ 10 وعدے ہیں کہ جن پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اچھا، قرآن میں ان کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیوننٹ کسی بھی قوم سے محدود نہیں ہے، بلکہ جو بھی قوم ان کیوننٹ پر، ان عہد پر عمل کرے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے بعد پروردگار نے ایک جملہ کہا وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پہ قائم رہو گے تو تم سرفراز ہوگے، تو تم کامیاب ہوگے۔ وہ 10 کیوننٹ، وہ 10 عہد، وہ 10 میثاق، وہ 10 کمپیکٹ جن کا قرآن میں تذکرہ کیا پروردگار نے، حالانکہ بنی اسرائیل نے جس طریقے سے اس میثاق کو بھلایا، اور صرف یہی نہیں کیا کہ میثاق کو بھلا دیا، بلکہ توریت میں تحریف کر کے ان کیوننٹ، ان عہدوں کو بدل بھی دیا۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر آج آپ جا کے اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھیں گے تو قرآن نے بالتفصیل جس کا تذکرہ کیا ہے وہ چیز آج توریت میں موجود نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جن کا تذکرہ توریت میں تحریف کر دیا گیا، بدل دیا گیا، تنسیخ کر دیا گیا، وہ آج بھی قرآن میں پروردگار عالم نے اسے زندہ رکھا ہے۔ یعنی 10 عہد وہ ہیں کہ جن پر اگر کوئی بھی قوم گامزن ہو جائے تو وہ کامیابی کے راستوں سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میرے رسول اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت کسی کی نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا عہد، سب سے پہلا وعدہ وہ قومیں سرفراز ہوں گی جن کی فطرت میں، جن کے عقیدے میں، جن کی سوچ میں، جن کے ضابطۂ حیات میں، جن کے وے آف لائف میں، جن کے زندگی گزارنے کے طریقے میں توحید ہوگی۔ اور اس کے بعد قرآن آگے بڑھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا کیوننٹ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں پروردگار بنی اسرائیل کا تذکرہ تو کر رہا ہے، لیکن تقریباً ایسے ہی احکام قرآن میں بھی آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 5 جگہوں پر پروردگار عالم نے اس آیت کو ایسے ہی نازل کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے والدین کو اپنی عبودیت، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں کہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ ججمنٹ دے دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر جگہ اپنی عبادت کے ساتھ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ احسان کو رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ معبود تجھے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، آواز قدرت آئے گی نہ ہمیں تمہاری نمازیں چاہیے، نہ روزہ چاہیے، نہ حج و زکوٰۃ چاہیے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم عبادت کر کے اپنا مقدر سنبھال لو۔ جس وقت تم سجدے میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہوتے ہو، اصل میں تم نہیں جھک رہے ہوتے ہو، تمہارا مقدر جھک رہا ہوتا ہے، تمہارا ضمیر جھک رہا ہوتا ہے، تمہاری زندگی بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ سجدوں میں تم نہیں جھک رہے ہوتے ہو بلکہ اپنے آپ کو بلند کر رہے ہوتے ہو۔ تو جب تم اپنے آپ کو بلند کرو گے تو پھر منعم کو سمجھو گے کہ وہ ہے کہ جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب جب نعمتیں نازل کرنے والے کو سمجھو گے تو پھر نعمتوں کے سلسلے کو بھی سمجھو گے، اس لیے کہ نعمتیں نازل کرنے والا تو وہ ہے، مگر نعمتوں کا ذریعہ والدین ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں جو نعمتوں کا ذریعہ ہیں۔ وہ محسن ہے مگر ذریعہ احسان اس نے ماں باپ کو بنایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا فصاحت و بلاغت قرآن ہے۔ اس نے دوسرا کیوننٹ جو دیا وہ یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، کمال کی بات ہے، یہ دیکھیے پروردگار عالم نے اولاد کی محبت تکوینی رکھی ہے، یعنی اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی جبلت میں ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہو
کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا دھیان رکھو، اس لیے کہ بچوں کی محبت فطرت میں ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ لیکن ماں باپ کی محبت شریعت میں رکھی، نہیں غور کر رہے ہیں، ماں باپ کی محبت شریعت میں رکھی۔ اور کمال کی بات ہے، قسم خدا کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فلاسفر اور کوئی تھنکر ریزن نہیں بیان کر سکتا، پروردگار اگر محبتیں دینا تھیں تو دونوں تکوینی رکھتا، دونوں فطرت میں رکھتا۔ جس طریقے سے اولاد کی محبت ماں باپ کی فطرت میں ہے، نہ کوئی حکم آتا ہے، نہ قرآن کا کوئی حکم ہے، نہ شریعت کا حکم ہے، جہاں وجوب کی حکم تک ہو کہ دیکھو اولاد کا بھی وہ ٹھیک ہے، حدیث میں تربیت کے طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن وجوب کی حد تک کہیں پر پروردگار عالم نے ماں باپ کو خطاب کر کے کہا نہیں کہ دیکھو جس طریقے سے اولاد کے لیے کہا کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، ایسے پروردگار نے اولاد کے لیے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا ماں باپ کو۔ کمال کی بات ہے، اگر پروردگار تکوینی حکم دینا تھا تو پروردگار دونوں محبتیں فطرت میں رکھتا، ماں باپ کی محبت کو بھی فطرت میں رکھتا، یا اگر دونوں کو تشریع میں رکھتا، ماں باپ کی محبت کو بھی شریعت میں رکھتا، اولاد کی محبت کو بھی شریعت میں رکھتا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، عجیب جملے ہیں قسم خدا کی، عجیب حکمت کی باتیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر پروردگار اولاد کی محبت بھی شریعت میں رکھ دیتا نا، اگر پروردگار اولاد کی محبت کو بھی شریعت میں رکھ دیتا تو ایک سماج اور ایک سوسائٹی فارم نہیں ہو پاتے، ایک معاشرہ تشکیل نہیں ہو پاتا، ایک سماج بن نہیں پاتا۔ وجہ کیا تھی؟ بھئی شریعت کا تقاضا، ممکن ہے کہ آدمی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے یا نہ کرے، ممکن ہے، لیکن محبت کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ مولا سمجھ میں نہیں آیا، یہ پروردگار عالم نے ماں باپ کی محبت شریعت میں رکھی، اولاد کی محبت فطرت میں رکھی، بڑی توجہ کیجیے گا۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ ہم ہیں آدم کی اولاد، نہیں غور کر رہے ہیں، ہم ہیں آدم کی اولاد اور آدم کے ماں باپ نہیں تھے، لہٰذا ہمارے ڈی این اے میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ۔ امام فرما رہے ہیں کہ چونکہ آدم کی اولاد ہیں، آدم کے ماں باپ نہیں تھے، لہٰذا ہمارے ڈی این اے میں ماں باپ کی محبت نہیں تھی، قدرت نے بیلنس کرنے کے لیے شریعت میں رکھی۔ اور چونکہ آدم کی اولاد تھی لہٰذا بچوں کی محبت ڈی این اے میں تھی، ہماری فطرت میں تھی، لہٰذا ڈائریکٹ حکم دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اچھا کمال کی بات ہے، کمال کی فصاحت و بلاغت قرآن ہے، یعنی دور کوئی بھی رہا ہو، سماج کوئی بھی رہا ہو، قرن کوئی بھی رہا ہو، نبی کوئی بھی رہا ہو، ہر زمانے میں یہ پیغام اسلام کا پیغام ہے، ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے۔ وجہ یہ ہے رسول اسلام ایک جنگ میں جا رہے ہیں، تبل جنگ بچ چکا ہے، تلواریں کھینچی جا چکی ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، پورا دین بتا دیجئے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اب آپ سچویشن کو سمجھیے، منظر کو سمجھیے، تبل جنگ بچ چکا ہے، تلواریں کھنچ چکی ہیں، اور آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اللہ کے رسول پورا دین بتا دیجئے۔ کوئی وقت ہے سوال کر رہا پورا دین بتا دیجئے۔ اچھا رسول کہہ سکتے تھے کہ بعد میں آنا، ابھی تو تلواریں کھنچ چکی ہیں، لیکن رسول نے 2 جملوں میں پورے دین کو سمیٹا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، پورا دین کیا ہے اگر 2 جملوں میں سمیٹا جائے تو رسول نے کہا طاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق هو الدین کلہ۔ اگر پورا دین سننا چاہتا ہے تو پورا دین 2 جملوں میں سن لے۔ اللہ سے تیرا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اللہ سے تیرا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور پبلک سے ریلیشن بگڑنا نہیں چاہیے۔ الطاعت للخالق والشفقۃ مخلوق، اور یہی اصول ہے ہر شریعت کا۔ پہلے پروردگار سے رشتہ، وبالوالدین احسانہ، اس کے بعد قدرت نے کہا وبالوالدین احسانہ۔ اچھا کمال کی فصاحت و بلاغت ہے، بھئی ٹھیک ہے آپ کے پاس دولت آ گئی، آپ ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں،
اللہ نے آپ کو دولت دی، ماں باپ کو ضرورت ہے، آپ نے نوکر رکھ دیے، چاکر رکھ دیے، جتنا بھی کچھ تھا سب کچھ انتظام کر دیا، بہترین سے بہترین کھانا رکھ دیا، لیکن کبھی آپ نے سوچا؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قبلہ تشریف فرما ہے، با بائی الساق ہے، جہاں جڑے رہنا۔ جس طریقے سے آپ کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، بڑی توجہ کیجیے، آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے آپ کی یہ واجب اطاعت پیسوں کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی، دولت کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی، مکان دے دینے سے یہ ضرورتیں پوری نہیں ہو جائیں گی، آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آج جو ہماری سوسائٹی اور سماج چلا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کبھی غور کیجئے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ماں باپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ضرورتیں بعد میں ہوئیں، ماں باپ نے پہلے سے تیاریاں کرنا شروع کر دیں، ماں باپ نے پہلے سے تیاریاں کرنا شروع کر دیں، اور وہ انتظار کر رہے تھے ہماری محبت میں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، آج یہ عام طور پر جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو اپنی زندگی جی چکے، اب اولاد کے سامنے پوری زندگی باقی ہے، انہیں اپنی زندگی جینے دو۔ کبھی آپ نے سوچا؟ ماں باپ یہ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اس جملے کے پیچھے کون سا درد چھپا ہوا ہے، کون سی زندگی ماں باپ نے جی؟ آپ جب پیدا ہوئے تو انتظام پہلے سے ہو گیا تھا، انتظار ہو رہا تھا۔ آپ بڑے ہوئے، ماں باپ نے اپنی خواہشوں کو دبانا شروع کر دیا، آپ کی خواہشوں کی طرف متوجہ ہوتے گئے۔ باپ نے اپنا کپڑا سلوانا چھوڑ دیا، آپ کے کپڑے سلواتا رہا۔ آپ تھوڑے اور بڑے ہوئے، آپ کے اسکول کی فیس بڑھ گئی، اس کی کمائی میں نہیں آ رہی تھی، باپ نے اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ زندگی تھی کہ جو اس نے آپ کی محبت میں آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے کی تگ و دو میں پوری زندگی گزار دی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ نے کیا کیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ نے کیا کیا۔ ماں باپ نے پوری زندگی اپنی قربان کر دی۔ قرآن کہہ رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، احسان کرنا۔ احسان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ان کی مانگنے سے پہلے، ان کی ضرورت محسوس ہونے سے پہلے، ان کی ضرورت محسوس ہونے سے پہلے ان کے سامنے ان کی چیزوں کو پیش کر دینا، یہ ہے احسان، کہ انہیں کبھی سوال نہ کرنا پڑے، انہیں کبھی تمہارے سامنے 10 سے سوال نہ دراز کرنا پڑے، کبھی مانگنا نہ پڑے، یہ ماں باپ۔ اچھا اب آئیے دوسری طرف، آج ماں باپ بھی شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب اولاد نالائق ہو گئی ہے، اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور جب ہم جیسے مولوی اگر 8-10 دن کے لیے کہیں پھنس جاتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ 10 دن کے اندر بچے کو پورا دین سکھا دیا جائے۔ بھئی 24 گھنٹے بچہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی خود کی تربیت ہوئی؟ اگر آپ کی خود کی تربیت ہو گئی ہوتی تو بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بھئی اگر مال خراب ہو تو 10 دن کی اچھی پیکنگ سے، پیکنگ اچھی ہوگی مال اچھا نہیں ہوگا، نہیں غور کر رہے ہیں؟ تو 24 گھنٹے تو بچہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ لہذا شریعت نے جہاں ماں باپ کے احترام کو واجب قرار دیا، ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، وہیں پر ماں باپ پہ بھی کہا کہ اچھی تربیت کرو۔ جب تم اچھی تربیت کرو گے نا، بچپن میں اس کے عقیدے کو، اس کے یقین کو، اس کی محبت کو اس طریقے سے قائم کر دو، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دو، اس کا دین اتنا مضبوط کر دو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بچے کی تربیت خراب ہو رہی ہے۔ سماج کتنا بھی خراب ہو جائے، اگر بچپن کی تربیت اچھی ہے تو یاد رکھیے گا، بچپن کی تربیت اگر اچھی ہو تو جوانی میں انسان خراب نہیں ہوتا۔ بچپن کی تربیت، جناب یوسف جب کنویں سے نکلے ہیں تو حسن یوسف کو دیکھ کے بڑھیا کہتی ہے اتنا حسین چہرہ، اور معاذ اللہ اللہ کا یہ ظلم، بڑی توجہ کیجیے گا، اللہ کا یہ ظلم جسے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یہ غربت، ایک مرتبہ یوسف کو جلال آ گیا کہ جس کے ساتھ خدا ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوا کرتا۔ یہ یوسف کا بچپن ہے، لہٰذا بچپن میں اولاد کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دو۔ ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں
آپ یہ دیکھیے قرآن کا طریقہ کیا ہے، انبیاء کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ توریت میں بھی تذکرہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، رسول کو خطاب ہو رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے رسول کیا اس وقت تم موجود تھے کہ جب یعقوب کو موت آنے والی تھی، یعقوب کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی۔ بچپن میں دیکھیے عقیدہ، آج ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں، ہم جانے کے لیے ہم دین کے سلسلے میں سوچتے ہی نہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب جانے سے پہلے اتنی پراپرٹی بنا دیں، اتنا مال بنا دیں، اتنی فیکٹریاں چھوڑ دیں کہ اولاد کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اولاد کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں، اولاد کے کردار کو اتنا مضبوط کر دیں کہ پھر اسے کبھی گمراہی کا خوف نہ ہو۔ تو بچپن میں جب عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے بچپن میں جو چیزیں دی جاتی ہیں نا وہ زندگی بھر نہیں نکلتی۔ آپ نے سنا ہوگا عمر ابن عبدالعزیز، کیا وجہ تھی، 72 یا 70 سال تک شام کے ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا، اور جب 70 سال گزر جاتے ہیں نا، 3 یا 4 جنریشن گزر جاتی ہیں، تو چیزوں کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ برائیاں اچھائیوں کی صورت لے لیتی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ برائی ہے کیونکہ معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ تو آپ سوچئے جب 70 سال تک لگاتار پیغام مسلسل علی کو برا بھلا کہا جاتا رہا، تو عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ ہمارا استاد عبداللہ ابن عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے علی پہ تبرہ کیا، ایک مرتبہ اسے جلال آ گیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا علی بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ میں نے غور کیا کہ ہاں علی بیعت رضوان میں شامل تھے، کیا پروردگار عالم بیعت رضوان والوں سے راضی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بس اس دن سے میرا دماغ گھوما اور میں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ ممبروں پہ ہوتی ہوئی لعنتوں کو ختم کروایا ہے جو مولا کائنات پہ ہوتی تھی۔ تو اگر بچپن میں مضبوط کر دیا جائے، ہارون رشید کے دربار میں گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول کی سب سے پہلے بیعت کس نے کی، کون لوگ تھے کہ جنہوں نے بیعت کی؟ تو تاریخ یہ لکھتی ہے اس عالم نے یا جو بھی دربار میں موجود تھا اس نے کہا کہ سب نے بیعت کی جو 40 سال کے تھے، مگر صرف 2 بچے تھے کہ رسول نے جن سے بیعتیں لی تھیں، وہ اور کوئی نہیں، حسن اور حسین تھے۔ اس لیے کہ رسول کی بیعت کرنے کے لیے کمال رشد ضروری تھا، سن رشد ضروری تھا، مگر حسن و حسین بچپن کے عالم میں اس مقام پر تھے، شاید اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ میرے دونوں نواسے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے۔ جہاں بڑے بڑوں کے سامنے رسول نے حسنین کی بیعت لی، بڑی توجہ کیجیے گا، اور شاید یہی وجہ تھی، یہی کمال تھا جو بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ جب ممبر پہ کسی غیر ذمہ دار کو دیکھا تو حسن نے کہہ دیا، حسین نے کہہ دیا میرے باپ کے ممبر سے اتر۔ بڑی توجہ کیجیے گا، میرے باپ کے ممبر سے اتر۔ یہ حسین کا بچپنا تھا جو کسی نااہل کو ممبر پہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، تو جو بچپن میں نااہل کو ممبر پہ نہ دیکھ سکتا ہو وہ بڑھاپے میں نااہل کو تخت خلافت پہ کیسے دیکھ لیتا؟ اسی لیے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آواز قدرت آ رہی ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے جس وقت یعقوب کو موت آنے والی تھی، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی یعقوب کی؟ تو یعقوب نے کیا پوچھا؟ کمال کا جملہ ہے قسم خدا کی، قرآن کی آیت ہے، کبھی غور کیجئے، دیکھیے قرآن میں، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، جب یعقوب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی؟ تو یعقوب نے یہ سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، ہم کیا کرتے ہیں، رجسٹری پیپر بتاتے ہیں، دیکھو فلاں بینک میں اتنا بیلنس موجود ہے، فلاں جگہ پر اتنی پراپرٹی ہے، لیکن یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا مزاج کیا ہے، انبیاء کا مزاج کیا ہے؟ جاتے وقت اولاد کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دینا، ما تعبدون من بعدی،
اچھا کمال کی بات ہے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ بتائیے، یا آپ اپنی اولاد سے پوچھئے کہ کس کی پرستش کرو گے، تو وہ یہی کہے گا نا کہ خدا کی پرستش کریں گے. لیکن اولاد یعقوب یہ نہیں کہتی، وہ کہتے ہیں الہ کا نعبدو الہ کا. یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے خدا کی پرستش کریں گے. نعبدو الہ کا، ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی پرستش کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے خدا کی پرستش کریں گے، اسحاق کے خدا کی پرستش کریں گے، اسماعیل کے خدا کی پرستش کریں گے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو ان کے ہاں خدا کا تصور ہو وہ کچھ ہلکا رہا ہو. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو نبوت کی توحید سے جوڑا. نہیں پہنچ رہے ہیں میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. اپنی توحید کو نبوت کی توحید سے جوڑا. الہ کا و الہ آبائے کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. آج جسے دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نے کوئی اپنا عقیدہ نہیں بنایا تھا. جو عقیدہ نبی کا تھا، جو عقیدہ یعقوب کا تھا، کہ اسی عقیدے پر قائم ہیں. بڑی توجہ، اس لیے کہ عقیدے گمان کی بنیاد پہ نہیں بنتے ہیں، ظن کی بنیاد پہ نہیں بنتے ہیں، عقیدے علم کی بنیاد پہ بنتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدوں میں لغزش آ جائے. کہا تمہارے باپ کے خدا پہ، تمہارے الہ آبائے کا، تمہارے باپ کے خداؤں کو مانیں گے، ان کی عبادت کریں گے. کمال کی بات ہے. آج آپ دیکھیے قوم، معاشرے کا حال کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. آج کا جوان نہ جانے کہاں سے سیکھ کے آتا ہے، اور آج کا جوان ایک جملہ کہتا ہے، صاحب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. ہر جوان اپنا عقیدہ خود بنائے گھوم رہا ہے. کبھی اپنے عقیدوں کو کراس میچ کیا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے ائمہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلمان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابوذر کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میثم کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے ائمہ نے بتایا ہے. ارے تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات، تمہاری بساط کیا ہے کہ تم اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہوئے ہو کہ اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں. اچھا کمال کی بات ہے، وہی جوان جب بیمار پڑتا ہے نا تو کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور عقیدہ بنانے کے لیے اپنے گھر میں عقیدے بنانا شروع کر دیتا کہ صاحب ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ مذہبی بیچارہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو اتھارٹی مل جاتی ہے کہ عقیدہ بنانے لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمارے خود کے بنائے ہوئے عقیدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ہمارے خود کے بنائے ہوئے عقیدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ عقیدے معصومین کے عقیدوں سے نہیں ملتے، اگر وہ عقیدے میثم کے عقیدے سے نہیں ملتے، ابوذر کے عقیدے سے نہیں ملتے، قمبر کے عقیدے سے نہیں ملتے، سلمان کے عقیدے سے نہیں ملتے، تو ہمارے عقیدے کی اپنی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. شاہ عبدالعظیم امام زادے ہیں، جو حضرات جاتے ہیں وہ زیارت بھی کر چکے ہوں گے. شاہ عبدالعظیم کئی اماموں کا دور دیکھا ہے، اپنے زمانے کے فقیہ ہیں، اجازہ نقل حدیث ہے، ائمہ نے انہیں نقل کا اجازت دیا ہے اپنی طرف سے حدیثیں نقل کرنے کا. امام ہادی کا زمانہ ہے، 10ویں امام کا زمانہ ہے. شاہ عبدالعظیم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے سارے صحابہ کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے. عبدالعظیم سے سلام گفتگو ہوئی. کہا عبدالعظیم کیوں آئے ہو؟ شاہ عبدالعظیم خاموش ہیں. کہا مولا سب چلے جائیں پھر بتاتا ہوں. بڑی توجہ کیجیے، تاریخ کے جملے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم بیٹھے، جب سناٹا ہو گیا. اب آپ سوچیے گا 4-5 اماموں کی تربیت میں رہے ہوئے ہیں، اور خود امام زادے ہیں، فقیہ ہیں، سب کچھ ہیں، اور اس کے بعد شاہ عبدالعظیم نے کہا مولا میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. بڑی توجہ، میرے کچھ عقیدے ہیں جن کو میں بلیو کرتا ہوں، جنہیں میں مانتا ہوں، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ میرے عقیدے صحیح ہیں کہ نہیں. بڑی توجہ کیجیے گا، امام کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ کے شاہ عبدالعظیم جیسا فقیہ اور شخصیت امام سے پوچھ رہی ہے کہ امام میرا عقیدہ یہ ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے جائیے کہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے.
اور شاہ عبد العظیم نے توحید پہ گفتگو کی اور رسالت کا عقیدہ بتایا، اور پھر امامت کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے اور اس کے بعد امامت کا اعلان کرتے ہوئے پھر امام حسن تک آئے، امام حسین تک آئے، اور سلسلہ آپ کی امامت تک۔ بڑی توجہ کیجیے گا، میں آپ تک کو امام مانتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی عقیدہ اپنا بڑھا لو۔ امام نے کہا میرے بعد عسکری ہوں گے، عسکری کے بعد مہدی دین ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ہمارے عقیدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی بیٹھیے علماء کے پاس اور بتائیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، بھئی ہم نے توحید کو اس طریقے سے سمجھا ہے، ہم نے نبوت کو اس طریقے سے سمجھا ہے، ہم نے امامت کو یہ سمجھا ہے۔ علماء کے پاس بیٹھیے اور بیٹھنے کے بعد کبھی تذکرہ کیجئے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں۔ شاہ عبد العظیم جیسی شخصیت جب امام کے سامنے بیٹھ کے اپنے عقیدے کی تصحیح کرا سکتی ہے، اس لیے کہ عقیدے گمانوں پہ نہیں بنتے۔ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، یہ جو تم عقیدے بناتے ہو کیا اس کی پشت پر کوئی علمی دلیل رکھتے ہو؟ تو دوسرا کیبنٹ وبالوالدین احسانا، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ اور حقیقت میں یہ لفظ احسان عربی ہے، اردو میں ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمان لفظ کوئی لا ہی نہیں سکتے کہ جہاں احسان کہا، یہ والا احسان نہیں ہے۔ ہماری حیثیت، ہماری بساط، ہماری اوقات ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ یہ اردو والا احسان نہ سمجھیے گا وبالوالدین احسانا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اگر اچھی تربیت ہوگی تو پھر ماحول کتنا بھی خراب ہو جائے، نہ عقیدہ خراب ہوگا نہ عمل خراب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شفقت علی المخلوق، یعنی اللہ نے اپنی توحید سے جوڑا ماں باپ کی احسان کو، اولاد کے احسان کو۔ اب اس کے بعد آواز قدرت آئی وذی القربا۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا۔ والیتامہ، سوسائٹی اور سماج میں کچھ یتیم بھی ہوں گے، کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ مسکین بھی ہوں گے، تم پر واجب ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو اگر کائنات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے ایک سسٹم، سوشل سسٹم بنایا ہے جسے توڑنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اگر تم توڑو گے تو کامیاب قوم ہونے کے باوجود بھی ذلت و خواری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ توحید محکم ہونا چاہیے، ماں باپ کی اطاعت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ماں باپ کے بعد ذی القربا، رشتہ داروں کو ساتھ، والیتامہ، یتیموں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ دیکھو تم جو مال کما رہے ہو نا، یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنی محنت سے کما لیا ہے، اپنے زور بازو سے کما لیا ہے، اپنا پسینہ بہا کے کما لیا ہے۔ یہ مال تمہارا ہے، ٹھیک ہے، کمایا تم نے ہے، مگر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کچھ لوگوں کے حصے ہیں۔ مال تمہارے پاس آ گیا ہے، کما تم نے لیا ہے۔ حق للسائل، مانگنے والوں کے لیے حصہ ہے، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ہاتھ پھیلا دیں گے تمہارے سامنے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، مولانا مالک اشتر سے نہج البلاغہ میں کیا کہا تھا؟ مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا کہ مالک اشتر جاؤ اور جا کے لوگوں کا خیال رکھنا۔ بڑی توجہ، کیا جملہ ہے علی کا۔ علی نے کہا تھا مالک اشتر دیکھو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا، لیکن مالک اشتر کچھ ایسے ہوں گے جو غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے اور غربت کی وجہ سے کھا نہیں پاتے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، غربت کی وجہ سے کھا نہیں پاتے۔ مالک تم پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اچھا فصاحت و بلاغت قرآن دیکھیے، قرآن نے کیا کہا؟ محروم۔ محروم کسے کہتے ہیں؟ جس تک پہنچا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، مسئلہ کیا ہے دیکھیے، اکتساب رزق میں سب برابر نہیں ہیں، یعنی ارننگ میں برابر نہیں ہیں لوگ، کوئی کم کماتا ہے کوئی زیادہ کماتا ہے۔ کوئی مثال دوں، ایک انجینئر صاحب ایک نقشہ بناتے ہیں، 50,000 روپے لے لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ ایک مزدور ہے دن بھر محنت کرتا ہے، کتنا پاتا ہے؟ 700 800 1000۔
واٹ ایور جو بھی ہو. یہ ہے مزدور, دن بھر اس نے محنت کی. اچھا کچھ ایسے ہیں جو بس فون اٹھاتے ہیں, ایک ڈیل کرتے ہیں 3 سے 4 لاکھ روپے 1 گھنٹے کے اندر. تو کمانے میں برابر نہیں ہے. کسی نے کم کمایا, کسی نے زیادہ کمایا, کسی کے پاس کم آیا, کسی کے پاس زیادہ آیا. اکتساب رزق میں برابر نہیں ہے, لیکن استعمال رزق میں سب برابر ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا, استعمال رزق میں سب برابر ہیں. استعمال رزق میں کیسے برابر ہیں بھئی؟ جب شام ہوئی, آپ نے 10 لاکھ روپے کمائے, ایک مزدور نے 500 روپے کمائے, ایک انجینئر صاحب نے 10,000 کمائے, اور اس کے بعد جب شام میں دسترخوان پہ بیٹھے نا تو سب نے کیا کھایا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کسی نے کہا کہ صاحب ہم 10 لاکھ روپے کماتے ہیں تو ہم ہیرے جواہرات کھائیں گے, ہم تو سونے کی روٹیاں کھائیں گے کیونکہ ہم 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں. کھایا سب نے برابر 2 روٹیاں. اچھا کبھی کبھی کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, اور جب زیادہ کھانے لگتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کو کہنا پڑتا کہ اب نہ کھائیے گا, اس لیے کہ بی پی بڑھ رہا ہے, شوگر بڑھی ہوئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اچھا کچھ لوگ بہت کھاتے ہیں, ہر وقت کھا رہے ہیں, ہر وقت کھا رہے ہیں, ان کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ایک فلاسفر کہتا ہے آج دنیا میں لوگ بھوک مری کا شکار اس لیے نہیں ہیں کہ رزق کی کمی ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ پیٹ ہیں جو بھر ہی نہیں پاتے, جس کی وجہ سے لوگ بھوکے ہیں, تو لوگ کھاتے رہتے ہیں. ہمارے لکھنؤ میں ایک چچا میاں تھے, جب بڑھاپا آیا ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ماشاءاللہ بہترین جسامت سے اللہ نے نوازا تھا. جب پہنچے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب بیماری ہے, یہ ہو تکلیف ہے, وہ تکلیف ہے, ایسا ہے ویسا ہے. ڈاکٹر نے پوچھا یہ بتائیے آپ کھاتے کیا ہیں؟ کہنے صاحب میں کھاتا کیا ہوں, کچھ نہیں کھاتا ہوں. صبح اٹھتا ہوں 10-12 پراٹھے کھا لیتا ہوں, دوپہر میں 15-20 روٹیاں کھاتا ہوں, تھوڑا سا چاول کھاتا ہوں. کھانا تو میں رات میں کھاتا ہوں, کھانا میں رات میں قاعدے سے کھاتا ہوں. ڈاکٹر نے بڑی دیر تک دیکھا, چیک اپس کیے, اس کے بعد کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا ہے کہ اب آپ کو پرہیزی کھانا ہوگا. آپ صبح ناشتے میں 2 پھلکے کھائیں گے, دوپہر میں تھوڑا سا چاول کھائیں گے, رات میں کوئی سیلیڈ کھائیں گے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. بڑے معصوم تھے, جب چلنے لگے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ یہ جو پرہیزی ہے یہ کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانے کے بعد کھانا ہے. تو کچھ لوگ کھاتے ہیں, بڑی توجہ کیجیے گا, لیکن اگر کھاتے رہتے ہیں تو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ زیادہ نہ کھائیے گا. استعمال رزق میں سب برابر ہیں, کسی نے کم کمایا, کسی نے زیادہ کمایا. آج کے جو اکونومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وجہ یہ ہے بھوک مری دنیا میں اس لیے ہے کیونکہ رزق کی بڑی تنگی ہے, غلہ کم ہے, پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں. اچھا انصاف سے بتائیے, میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا آج ہندوستان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ آج ہندوستان کی پاپولیشن ہے 1.4 بلین. آزادی کے وقت یہی پاپولیشن 35 کروڑ تھی. اور یہ جو اکونومسٹ آج چلا رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا غلہ نہیں ہے کہ ہم تمام انسانوں کو پرووائڈ کر سکیں, فیسیلیٹیٹ کر سکیں, انہیں غذا دے سکیں, یہ اس وقت بھی چلا رہے تھے جب 35 کروڑ کی تعداد تھی, اور آج بھی وہی چلا رہے ہیں. اکونومسٹ نے کہا کہ اس میں رزق کم ہے, لوگ زیادہ ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا, اکونومسٹ نے کہا کہ لوگ زیادہ ہیں, رزق کم ہے, جس کی وجہ سے ہر دہن تک رزق نہیں پہنچ سکتا. میلتھس ایک فلاسفر تھا, اس نے ایک تھیوری دی تھی. وہ تھیوری کیا تھی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے اور غلے کے جو ریسورسز ہیں وہ اکائیوں میں بڑھتے ہیں, غلے کے ریسورسز اکائیوں میں بڑھتے ہیں. اس کو اور آسان کر کے آپ کو بتاؤں, غلہ جو ہے وہ اکائیوں میں بڑھتا ہے, رزق اکائیوں میں بڑھتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس سپوز کیجئے 10 بیگھہ کھیت تھا, آپ نے بہت محنت کی, 10 کوئنٹل اگایا. اگلے سال آپ اور محنت کریں گے تو 11 کوئنٹل ہوگا, اور زیادہ محنت کی 12 کوئنٹل ہو گیا, 13 کوئنٹل ہو گیا. تو اکائیوں میں بڑھ رہا ہے, 11, 12, 13, 14, 15. لیکن پاپولیشن کیسے بڑھتی ہے؟ وہ کہتا ہے پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے. کیسے ملٹیپلائی ہوتی ہے؟ میلتھس کہتا ہے پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے دادا, ان کے 2 بیٹے, ان کے 2 بیٹے, پھر ان کے 2 بیٹے, پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے, اکائیوں میں نہیں بڑھتی.
پاپولیشن 2 سے 4 ہوتی ہے، 4 سے 8 ہوتی ہے، 8 سے 16 ہوتی ہے، 16 سے 32 ہوتی ہے، 32 سے 64 ہوتی ہے، 64 سے 128 ہوتی ہے، 128 سے 256 ہوتی ہے، 256 سے 512 ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ہے، ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ تو اکونومسٹ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں، رزق کم ہے، لہٰذا ہم ہر دہن تک پہنچا نہیں سکتے۔ آواز قدرت آ رہی ہے وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، ہم نے ساری کائنات کا، قیامت تک آنے والی مخلوقات کا رزق 4 دنوں میں مہیا کر دیا۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، ہم نے 4 دنوں میں قیامت تک آنے والی مخلوقات کا رزق زمین پر مہیا کر دیا۔ یعنی اکونومسٹ نے کہا کہ لوگ زیادہ ہیں، رزق کم ہے۔ آواز قدرت آئی تم بہت کم ہو، ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہر دہن تک رزق نہیں پہنچتا۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے اموال میں محروم کا رزق ہے، رکھا ہوا ہے، حق اس کا ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب آئیے، کائنات میں کوئی ایسی حکومت ہے جہاں ہر دہن تک رزق پہنچتا ہو؟ بڑی توجہ کیجیے گا، کائنات میں ڈھونڈیے کوئی ایسی حکومت، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹری ہو یا پروگریسو کنٹری ہو یا بیکورڈ کنٹری ہو، آپ کو اپنی طاقت کا لوہا منوانے والی حکومتیں مل جائیں گی جو اپنی کامیابیوں کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کنٹریز کو بیکورڈ کہا گیا، غریب کہا گیا، پور کہا گیا، آپ جا کے دیکھیے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ امریکہ جاتے ہیں نا، وہ دکھاتے ہیں تو وہ واشنگٹن ڈی سی دکھاتے ہیں، وہ نیو یارک دکھاتے ہیں، وہ لاس اینجلس دکھاتے ہیں، اور جب ہندوستانوں میں آتے ہیں تو یہاں کے گاؤں میں جا کے غربت دکھاتے ہیں۔ ہر جگہ غربت ہے، ہر جگہ الٹریسی ہے، ہر جگہ ہوم لیس لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی ترقی کے باوجود رزق ہر دہن تک پہنچتا نہیں ہے۔ رزق کے وسائل کم نہیں ہیں، مگر وہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ ہر دہن تک پہنچ جائے۔ ہزاروں ٹن اناج سمندروں میں اس لیے بہا دیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں پرائس ہائیک ہو جائیں، مارکیٹ میں پرائس بڑھ جائے، لیکن وہ رزق ہر دہن تک پہنچانا کسی دنیاوی حکومت کا کمال نہیں ہے۔ یہ صرف علی کی وہ حکومت تھی کہ جہاں علی نے منبر پہ آنے کے بعد کہا ہے میری حکومت میں کوئی ایسا جو بھوکا ہو۔ یہ علی کا دور حکومت ہے۔ دنیا کی کسی حکومت میں چلے جائیے، کسی سلطنت میں چلے جائیے، کسی دور میں چلے جائیے، دنیا کے آج سے لے کے قیامت تک اور آدم سے لے کے آج تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں یا گزریں گی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رزق کو ہر دہن تک۔ کچھ دن حکومت کرنے کے بعد علی کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے علی کو خانہ جنگیوں میں الجھایا گیا، کبھی جمل ہے، کبھی صفین ہے، کبھی نہروان ہے۔ آسان نہیں ہوتا ایک جنگ کو کمبیٹ کرنا، ایک جنگ کو جیتنا۔ اکانومی بھی ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کا مورل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، مگر علی نے خانہ جنگیوں میں جمل ہے، نہروان ہے، صفین ہے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد علی نے منبر پہ آنے کے بعد عجیب جملہ کہا۔ یہ علی ہیں جو منبر پہ آ کے کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ جو فیسلٹیز میں تمہیں دینا چاہتا تھا وہ نہیں دے پایا، مجھے خانہ جنگیوں میں، مجھے سول وارز میں الجھا دیا گیا، لیکن آج علی ابن ابی طالب، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ علی کا جملہ ہے، آج علی ابن ابی طالب ایک سوال کرتا ہے۔ ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے اس جملے کو لکھتے ہوئے، اس واقعے کو لکھتے ہوئے، کہ علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آج علی ابن ابی طالب سوال کرتا ہے، بتاؤ ہے کوئی میرے زمام اختیار میں جو بھوکا ہو؟ ہے کوئی میرے زمام اختیار میں جس کے سر پہ چھت نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کے جسم پر لباس نہ ہو؟ وہ یہ کہتا ہے میں بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، میں بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، اس لیے کہ جب علی خطبہ دیتے تھے تو علی کے خطبے میں تنہا مسلمان نہیں ہوتے تھے، تنہا چاہنے والے نہیں ہوتے تھے، یہودی بھی بیٹھتے تھے، عیسائی بھی بیٹھتے تھے، ہر دوسری قومیں بیٹھتی تھیں، چاہنے والے بھی بیٹھتے تھے، دشمن بھی بیٹھتے تھے۔ وہ کہتا ہے علی نے یہ جملہ کہہ دیا، اور علی اپنی ہاتھوں کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھوں میں پیوستہ کر کے ایک مرتبہ نکاح جھکا کے بیٹھ گئے، اور بڑے دیر تک مجمع سے انتظار کرتے رہے کہ
کہ شاید کوئی جواب آئے. وہ کہتا ہے علی تو شاید تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ممبر سے اتر گئے ہوں گے، لیکن میں بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، میں بڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ شاید کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ یا علی میں بھوکا ہوں، یا علی میں پیاسا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ایک یہودی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی ما زینت کل خلافہ بل زینتہا، اے علی خلافت نے تجھے زینت نہیں دی ہے، تو نے خلافت کو زینت دی ہے. یا علی ما زینت کل، یا علی ما زینت کل خلافہ بل زینتہا، اے علی خلافت نے تجھے زینت نہیں دی ہے، تو نے خلافت کو زینت دی ہے. علی نے نظام غلامی کو اس طریقے سے ختم کیا ہے، غلاموں کو برابری عطا کر کے، برابری عطا کر کے اس طریقے سے. آپ یہ دیکھیے جو اسلام کا نظام تھا، رسول نے، میں نے عرض کیا تھا کہ بلال کو گلدستہ اذان پہ چڑھا دیا، یتیموں کا کس طریقے سے خیال رکھا، ذی القربى والیتامى والمساکین. اور اس کے بعد 5واں کیبنٹ قولوا للناس حسنا. جب لوگوں سے انٹریکشن کرو نا، جب لوگوں سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، اس کے لیے کہ مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں. آپ کا بگڑا ہوا چہرہ، ناراض چہرہ آپ کی سوسائٹی میں امیج خراب کر سکتا ہے. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. جب لوگوں سے باتیں کرو نا تو اچھی اچھی باتیں کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو. یہ ہے وہ کامیابی کے اصول جو کسی قوم کو کامیاب کرتے ہیں. غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے علی نے توڑا، غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے رسول نے توڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیے یہ صرف اور صرف خانوادہ عصمت و طہارت ہے جہاں غلاموں کو وہ مرتبہ و کمال عطا کیا ہے. واقعہ کربلا میں آپ دیکھیے جون کون ہے؟ غلام ہیں. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ جون جب تک آسانیاں تھیں ہم نے تمہیں رکھا، اب ہم مشکلات میں گرنے والے ہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو تربیت بھی ایسی تھی. غلام نے پلٹ کے کہا مولا جب تک دنیا کا معاملہ تھا آپ نے اپنے ساتھ رکھا، لیکن جب مسئلہ جنت کا آیا تو آپ نے مجھے ہٹا دیا. تب صحیح جب میں اپنے خون کو آپ کے خون میں ملا دوں. اگرچہ میرا جسم سیاہ ہے، اگرچہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، تب صحیح جب میں اپنے چہرے کو نورانیت میں بدل دوں. اور شاید یہی وجہ تھی حسین نے جب دعا کی تھی کہ پروردگار جون کے چہرے کو سفید کر دے، نورانی کر دے، طیب ریحہ، جون کے بدن کی خوشبو کو پاکیزہ کر دے. یہ غلاموں کو کیا کمال عطا کیا ہے، کنیزوں کو کیا کمال عطا کیا ہے اس خانوادے میں. جب جناب شہر بانو نوشیروان عادل کے خاندان، نوشیروان عادل کی بیٹی جب آئی ہیں تو اگرچہ قید کر کے لائی گئی تھی، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ اس قید میں بھی 20-25 کنیزیں ساتھ میں تھیں. جب امام حسین سے شادی ہوئی ہے تو خوش ہو کے 10-12 کنیزوں کو آزاد کر دیا. تاریخ آگے بڑھتی ہے، جب امام سجاد کی ولادت ہوئی اور کنیزوں کو آزاد کر دیا. اب 2 یا 3 کنیزیں ہیں جو بہت خاص ہیں، بڑی عابدہ ہیں، بڑی زاہدہ ہیں. تاریخ لکھتی دن حسین نے شیریں کو آواز دی. شیریں کنیز ہیں شہر بانوں کی، لیکن خانوادہ عصمت و طہارت کے انداز میں اس طریقے سے ڈھل گئی ہیں کہ ہر وقت تسبیح ہے، ہر وقت تحلیل ہے، ہر وقت نمازیں ہیں، ہر وقت مصلی ہے. ایک مرتبہ حسین نے پانی کے لیے صدا دی، شیریں نماز پڑھ رہی تھیں، جلدی سے نماز تمام کی اور لے کے آئیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا معاف کیجیے گا، میں عبادت کر رہی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حکم کریں اور شیریں پانی لے کے نہ آئے. تاریخ لکھتی ہے وہیں پر شہر بانو کھڑی ہوئی تھیں. امام نے کہا شہر بانو تیری یہ کنیز بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ شہر بانو نے کہا شیریں میں نے تجھے آزاد کر دیا اس لیے کہ میرا سرتاج جس کی تعریف کر دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے اپنی کنیزی میں رکھ لوں. تاریخ لکھتی ہے شیریں آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہیں مولا میں نے تو طے کیا تھا کہ پوری زندگی آپ کے دروازے پہ کاٹوں گی، مولا میں کہاں جاؤں گی؟
شیریں سے ایک مرتبہ حسین نے کہا شیریں ہم نے تجھے آزاد کیا ہے، تجھے اپنے گھر سے نکالا نہیں ہے، شیریں جب تک تیرا دل کرے تو اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام کی اس گفتگو کو سننے کے بعد، امام کی تعریفیں سننے کے بعد، امام کے ایک صحابی نے گزارش کی امام سے کہ مولا کیا میں خواستگاری کے لیے شیریں کے پاس جا سکتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میرا نکاح شیریں کے ساتھ ہو جائے؟ امام نے کہا کہ مجھے شیریں سے پوچھنا پڑے گا۔ آئے امام، اور آنے کے بعد کہا میرا ایک صحابی جس کے تقوی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایمان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بڑا نیک ہے، وہ تیری نیکی کا تذکرہ سن کے بہت ہی اس بات کا شائق ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ کیا میں خواستگاری کروں؟ شیریں نے کہا مولا جیسا آپ کا حکم، آپ جو طے کر دیں، لیکن میں نے تو چاہا تھا کہ میں یہیں پر غلامی کروں گی، لیکن ایک مرتبہ حسین نے کہا میں نے غلامی سے منع نہیں کیا ہے، تو جب چاہے شیریں تیرا گھر ہے آ جانا۔ اس نے کہا کہ لیکن مولا مہر کا حق مجھے ہوگا۔ امام نے کہا کہ ہاں مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہا اس صحابی سے کہیے کہ ہر سال ایک مہینے کے لیے شیریں کو در اہل بیت پہ لا کے چھوڑ جائے گا۔ میں زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گی کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ آؤں گی اور آپ کے دروازے پر غلامی کروں گی، ناسیہ سائی کروں گی، جھاڑو لگاؤں گی، حسنین کی خدمت انجام دوں گی۔ ایک مرتبہ اس صحابی نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اسی بہانے میں بھی ہر سال میں ایک مہینے کے لیے آ جایا کروں گا۔ ارباب عزت شادی ہو گئی، خانوادہ عصمت و طہارت نے، کوفے کا رہنے والا تھا شوہر، خانوادہ عصمت و طہارت نے اتنے تحفے تحائف دیے کہ کنیز شہزادی بن گئی۔ تاریخ لکھتی ہے جب بھی کوئی بیوی آتی تھی نا تحفہ رکھتی تھی، شیریں یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور ایک چادر لا کے رکھ دیتی تھی، شیریں یہ چادر ہے۔ جب کئی چادریں جمع ہو گئیں تو شیریں تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد کہنے لگی مولا میں یہاں سے جانے کے بعد بھی حجاب کروں گی، مولا میں پردے کا اہتمام کروں گی، میں دروازہ عصمت و طہارت پہ پلی ہوں۔ امام نے کہا نہیں شیریں یہ چادریں رکھ لے، ہو سکتا ہے کبھی کام آئے۔ شیریں یہ چادریں تحفہ ہیں، رکھ لے کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ارباب عزت ہر سال شیریں کا وتیرہ یہ ہے کہ سال میں ایک مہینے کے لیے آتی ہیں، در اہل بیت پر کنیزی کا شرف حاصل کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ کئی سال گزر چکے ہیں، اب کی سال جب شیریں آئی ہیں اور رخصت آخر کے لیے امام کی خدمت میں آئیں کہ مولا اگر اگلے سال زندگی رہی، میں جا رہی ہوں، میرا شوہر آ گیا ہے، مولا اگر اگلے سال زندگی رہی تو میں پھر آؤں گی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا شیریں اب نہ آنا، شیریں اگلے سال نہ آنا۔ ایک مرتبہ شیریں تڑپ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی مولا کنیز سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، مولا میں کنیز ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ امام نے کہا نہیں کنیز تم نے نہیں، شیریں تم نے بڑی خدمت انجام دی ہے، شیریں تم نے بڑی خدمت انجام دی ہے، شیریں اگلے سال نہ آنا۔ شیریں نے کہا مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا شیریں اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم آئیں گے، شیریں اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم آئیں گے۔ ایک مرتبہ شیریں تڑپ گئی، آقا آپ کنیز کے دروازے پہ آئیں گے، آپ کنیز کے دروازے پہ آئیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے شیریں ہم اکیلے نہیں آئیں گے، زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، علی اکبر بھی ہوگا، عباس بھی ہوں گے، اور محمد بھی ہوں گے، ارباب عزت بیبیاں بھی ہوں گی۔ اب شیریں حیران ہوتی جا رہی ہے، ایک مرتبہ کہہ رہی مولا کیا پورے کنبے کے ساتھ آئیں گے؟ ارے آقا کنیز کا گھر کتنا شرف ہوگا، چاند کا نمونہ بن جائے گا، 4 چاند لگ جائیں گے، شرف اتنا عظیم ہوگا۔ ایک مرتبہ نہ جانے کس خوشی کے ساتھ شیریں آئی ہے، شیریں کا مکان ایک پہاڑی پر ہے، پورے سال گھر کو سجاتی رہی شیریں، تیاریاں کرتی رہی، جیسے جیسے خبر ملتی رہی، کبھی بستر تیار کر رہی ہے، یہاں پر میرا ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر بیٹھے گا، یہاں پر میرا مولا عباس بیٹھے گا، یہاں بی بی زینب بیٹھیں گی۔ اور ایک مرتبہ جب شیریں کو پتہ چلا نا کہ علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے تو شیریں نے ایک جھولا بنایا اور اسے بڑے قاعدے سے سجایا کہ یہاں میرا شہزادہ علی اصغر رہے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، شیریں نے سنا کہ مولا نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، شیریں خوش ہو رہی ہیں،
عجیب انداز ہے، روز نت نئے طریقے سے گھر کو سجاتی ہیں۔ شوہر کہتا ہے شیریں لگتا ہے تو دیوانی ہو گئی ہے، شیریں لگتا ہے تو پاگل ہو گئی ہے۔ اور روز کا معمول یہ ہے کہ شیریں ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، آتے جاتے قافلوں کو دیکھتی رہتی ہیں، میرا مولا کب آئے گا، میرا شہزادہ علی اکبر کب آئے گا، میرا عباس کب آئے گا۔ اور باب اعظا جب شیریں چلی تھی نا تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا، شیریں ہم آئیں گے تو لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہچان نہ پائے۔ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا تھا، مولا اس دن شیریں مر نہ جائے جس دن اپنے آقا کو نہ پہچان سکے۔ اور باب اعظا شیریں نے گھر سجا لیا۔ تاریخ لکھتی ہے روز کا معمول یہ ہے، روز صرف آقا کی باتیں کرتی ہے، مولا کی باتیں کرتی ہے، علی اکبر کی باتیں کرتی ہے، مولا عباس کی باتیں کرتی ہے۔ شیریں کا شوہر کہتا ہے شیریں تو دیوانی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ ارے جب آقا آئیں گے، جب مولا آئیں گے، رسول کے نواسے ہیں، کیا تو اس کو احتشام ہوگا، کیا شان و شوکت ہوگی؟ ارے پورے کوفے میں اعلان ہوگا رسول کا نواسا آ رہا ہے، کوفے والے جا کے ہاتھوں کو چومیں گے، تجھے خود پتہ چل جائے گا جا کے یہ ٹیلے پہ روز کیا بیٹھتی ہے۔ لیکن شیریں کو خبر مل رہی ہے کہ حسین کربلا آ چکے ہیں۔ اور باب اعظا کچھ غلط خبریں بھی ملنا شروع ہوئیں، کچھ الٹی سیدھی خبریں بھی شیریں کے کانوں میں ملنا شروع ہوئیں۔ آ کے شوہر سے کہتی ہے اللہ میرے مہمانوں کی خیر کرے، کچھ الٹی سیدھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے ایک دن شیریں ٹیلے پہ جا کے بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ ایک مرتبہ شیریں نے دیکھا، طلب گئی، دوڑی واپس آئیں، جلدی سے قلعے کا دروازہ بند کیا، شوہر کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی آج بدشگونی ہو گئی، آج بدشگونی ہو گئی، میں تو اپنے مولا کا انتظار کر رہی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پہ کچھ سر ہیں، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ شوہر نے کہا کسی باغی کا قافلہ ہوگا، کسی قیدی کا قافلہ ہوگا۔ آقا حسین کا جب قافلہ آئے گا نا تو دائیں طرف علی اکبر ہوں گے، بائیں طرف عباس ہوں گے، دائیں طرف علی اکبر ہوں گے، بائیں طرف عباس ہوں گے، عجیب شان ہوگی، عجیب شوکت ہوگی۔ بس یہ کہتی ہوئی شیریں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ شیریں کہتی پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، تم جا کے پتہ کرو یہ کون ہے۔ اور باب اعظا تاریخ لکھتی ہے ابھی شیریں کی گفتگو کر ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا۔ اب جو دق الباب ہوا، شیریں نے آ کے دروازہ کھولا ہے کہ رات ہونے والی ہے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ آج رات ہم اس قلعے میں چلے آئیں، آج ہم آرام کر لیں۔ ایک مرتبہ شیریں نے ایک کو دیکھنا شروع کیا، سروں کو دیکھنا شروع کیا، خون آلود سر، شیریں پہچان نہ سکیں۔ اور باب اعظا سر آہستہ آہستہ لا کے دیواروں سے لگائے گئے، بیبیوں کو محمل سے اتارا گیا، ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں، بیبیاں آ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ اور باب اعظا تاریخ لکھتی ہے کہ مرتبہ جب سب اندر آ گئے نا، شمر و خولی اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، ایک مرتبہ شیریں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی ہیں، ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد شیریں کو نہ جانے کیا سمجھ میں آئی، جا کے شمر و خولی سے کہا کہ یہ بیبیاں تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، یہ بیبیاں پشمردہ لگ رہی ہیں، میرے پاس کمرے کی کمی نہیں، اللہ نے بہت بڑا مکان دیا ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ کمرے کھلوا دوں، بیویاں آرام کر لیں، اور ان کے ہاتھوں کی ریسمان ظلم ریسمان کھول دو تاکہ کچھ آرام ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہاری سمجھ میں آئے، چونکہ احسان تھا شیریں کا کہ پناہ دی تھی۔ ان بیویوں کو لے کے آئیں کمرے میں، آنے کے بعد کنیزوں سے کہا ان کے ہاتھوں کو کھولو، اور کھولنے کے بعد اور اس کے بعد کہا ان بستروں پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ بیویوں نے کہا بستروں پہ آرام نہیں کریں گے۔ کہا شیریں ہم نے دیکھا کہ سپاہی تیری بات سن رہے ہیں، کہ اے بی بی کیا کچھ احسان کر سکتی ہے؟ شیریں نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ کہا جا کے ان سے کہو نا ہم نے ابھی تک ان سروں کا اپنے ورثہ کا ماتم نہیں کیا ہے۔ شیریں ہمیں لگتا ہے تمہاری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ شیریں جا کے ان سے کہہ دو نا کہ یہ سر ہمارے حوالے کر دیں۔ شیریں قریب آئیں اور کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ شیریں نے کہا دیکھو دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ قلعہ محفوظ ہے، بیویاں اپنے ورثہ کے سروں کو مانگ رہی ہیں، انہیں دے دو، پھر یہ کل سر دوبارہ واپس کر دیں گی۔ تاریخ لکھتی انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک ایک سر آیا، بیویوں نے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا۔ اور باب اعظا پھر کہا ایک جملہ کہا شیریں تم تو آرام کرنے جا رہی ہو، اگر ہماری آوازیں بلند ہو گئیں، ہمیں ابھی تک رونا نصیب نہیں ہوا ہے، کہیں تمہاری نیند میں خلل تو نہیں پڑے گا۔ ایک مرتبہ شیریں نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، ہمارے مہمان سفر میں ہیں، ذرا ان کے لیے دعا کر دینا۔
تمہیں جتنا گریہ کرنا ہو گریہ کر لو، لیکن یاد رہے ہمارے مہمان سفر پر ہیں، ان کے لیے دعا کر دینا ہمارے مہمان خیریت سے آ جائیں۔ اور باب ازاد تاریخ لکھتی ہے ابھی شیریں مڑی تھی، ایک مرتبہ زینب نے کہا ہائے میرا بھیا حسین، زینب نے کہا ہائے میرا بھیا حسین، یہ جملہ سننا تھا، شیریں تڑپ گئی، پلٹ کے کہا دیکھو ممکن ہے تمہارے خانوادے میں کسی کا نام حسین ہو، لیکن کسی نے کہا ہائے میرا بھیا عباس، ہائے میرا بھیا عباس۔ پھر شیریں پلٹی اور کہا دیکھو نہ حسین نام لینا نہ عباس نام لینا، اس لیے کہ اس قافلے کا سپہ سالار عباس ہے۔ ایک مرتبہ بی بی خاموش ہو گئی، اب کسی نے کہا ہائے میرا بھیا علی اکبر۔ شیریں پلٹ آئی، اے بیویوں اپنا تعارف کراؤ، ارے ایک خاندان میں اتنے اتفاق نہیں ہو سکتے کہ حسین بھی ہو، علی اکبر بھی ہو، عباس بھی ہو۔ اب زینب نے کہا شیریں حسین کا جملہ بھول گئی، ارے آقا نے چلتے وقت کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان ہوں تو پہچان نہ سکے۔ شیریں زمین میں پچھاڑے کھانے لگی، آواز دی مولا میں تو انتظار کر رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کئی سال میں غربت میں آپ نے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے قیصر علی ابن بخشش علی زیدی صاحب کے